الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم. محترم عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں 85 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دنیا میں اختیار کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ سخت قسم کا نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو دین مجھ تک اور آپ تک اور اس امت تک جو پہنچا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر سورہ لہب کا ہم مطالعہ کریں گے، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، وہ جو سورت نازل ہوئی تھی وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کو شان نزول بولتے ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ شروع کی دعوت اور محنت اور اس کے اوپر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے، جو قربانیاں پیش کی، تکلیفوں کو جھیلا، اس کو جب سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دین کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. ہمارے استاد محترم پیر و مرشد حضرت مفتی احمد خانپوری دامت برکاتہم اپنی تفسیر کی کتاب آسان درس قرآن کے اندر سورہ لہب کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اندر دین کی دعوت کا حکم ملا، توحید کا حکم ملا، رسالت کا حکم ملا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک آیت اتری جس کو قرآن نے تذکرہ کیا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْتِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یہ دو آیت ایک ساتھ اتری تھی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور آپ اپنے خاندان کے مخلص لوگوں کو ڈرائیے. تو باقی کی آیت کا جو ٹکڑا ہے وَرَحْتِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور قرآن کے اندر سے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا حکم اور مفہوم آج بھی باقی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ طور کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی کے اوپر تمام تر جو ہے اپنے خاندان اور رشتہ دار کے لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاندان کے ناموں کو لے کر بلایا، پرسنلی نام لے کر دعوت دی اور تمام تر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ذہن سازی کے طور پر، مقدمے کے طور پر ایک بات کہی کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس پہاڑی کے پیچھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر کھڑا ہے، وہ رات میں یا دن میں دفعتاً اور اچانک کبھی بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے، تو کیا آپ میری بات کو تسلیم کریں گے، سچ مانیں گے؟
تو وہ آپ کو تو جو ہے امین اور صادق سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم ضرور مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی توحید کی بات کی، دعوت اللہ کی بات کی، اپنی رسالت کی بات کی، اور کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ میں آپ تمام سے یہ کہوں کہ بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، مجھے اپنا نبی تسلیم کر لو، اور جو ہے ایک اللہ کی عبادت کے اوپر اپنے آپ پر ایمان لے آؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ جب یہ بات سنی، جیسے ہی یہ بات سنی، اس وقت وہاں ان کے سگے چچا موجود تھے، عبد المطلب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا لگتے ہیں، ان کے 11 بیٹے تھے، ان میں سے ایک تھا ابو لہب جس کی کنیت اور لقب ہے، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، وہ وہاں موجود تھا، اور اس نے جو ہے یہ سنتے ہی یہ کہا تبا لکا تبا لکا الہذا جمعتنا یا الہذا دعوتنا، کہ تمہارے لیے ہمیشہ کی جو ہے نحوست ہو، بربادی ہو، کہ تم نے اس کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا یا دعوت دی تھی۔ اور اس کے بعد اتنے پر بس نہیں کیا، بلکہ اس نے ایک پتھر اٹھا کر امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک پر وہ پتھر مارا، جس سے آپ کی ایڑی مبارک لہو لہان ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک روایت میں ملتا ہے، حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے مختلف بازاروں میں دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کے جسم کے اوپر سرخ اور لال کلر کی چادر تھی، وہ اوڑے ہوئے حج کے موسم کے اندر جہاں الگ الگ جگہوں پر میلے لگتے تھے، اوقاس کے بازار میں میلے لگتے تھے، اور دوسرے مینا کے اندر بازار لگتے تھے، اور جو ہے میلے لگتے تھے، وہاں پر جو ہے یہ ایک شخص آتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ بھئی تم کلمہ پڑھ لو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں نے ان کے پیچھے ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اللہ کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو وہاں ان کے سگے چچا پہنچ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ پاگل شخص ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کی بات مت سنو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھرے مارا کرتا تھا، یہ وہ کام تھا ان کے سگے چچا کا۔ تو جب دین کی محنت کو اللہ کے حکم سے شروع کیا، اسٹارٹ کیا، تو گھر کے لوگوں نے سب سے پہلے مخالفت کی، اور اس کی بیوی جس کا نام اصل میں اروا ہے اور اس کو ام جمیل کا لقب ملا، قرآن نے سورہ لہب میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں رکھ دیا کرتی تھی، ببول کے درخت رکھ دیا کرتی تھی، کانٹے دار درخت رکھ دیا کرتی تھی، تاکہ صبح میں جب یہاں سے حضور چلیں گے تاکہ ان کو تکلیف پہنچے۔ اور جب بہت سے لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر یہ محمد جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ سچی ہے تو تم پر اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں دولت مند آدمی ہوں۔ وہ جو عبد العزیٰ جس کا لقب ابو لہب تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں مالدار آدمی ہوں، یعنی مکہ کے کروڑ پتی لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، بہت ہی حسین و جمیل تھا۔ وہ لہب اس کا لقب اسی لیے پڑا تھا کہ بہت اسمارٹ تھا، بہت کروڑ پتی آدمی تھا، تو وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اپنی مال کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو قرآن میں دو آیت اللہ نے ایسے اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ جو ہے لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ پھر آگے کی ایک آیت ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب،
کہ اس کا مال اور اس کی دولت اور اس کی کمائی اس کو کچھ کام نہیں آئی، یعنی اللہ کے عذاب سے اس کو نہیں بچا پائی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ توحید کا بیڑا اٹھایا، لوگوں کے ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، پرستش سے چھڑانے کی محنت کی، اپنی رسالت اور اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی، تو یہی وہ سگا چچا اس کے جو ہے بیٹوں کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھی، رقیہ اور ام کلثوم، اور یہ نبوت ملنے سے پہلے ان دونوں کے نکاح ہو چکے تھے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے، یہی ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر مجھ سے رشتہ رکھنا ہے تو جو ہے تم ان دونوں بیٹیوں کو، محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ چنانچہ ان دونوں کے نام بھی لکھے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں بھائیوں کے نام ہے۔ چنانچہ عتبہ نے تو صرف طلاق دے دینے پر اکتفا کیا، لیکن جو چھوٹا بیٹا تھا عتیبہ، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے کچھ برے کلمات کہے اور اس کے بعد ان کی بیٹی کو طلاق بھی دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر اس نے تھوکا۔ وہ گھنونا کام کیا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر تھوکا، برے بھلے کلمات کہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو ہے بددعائی کلمات نکل گئے۔ سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے درندوں میں سے ایک درندے کو ان پر مسلط کر دے۔ چنانچہ وہ ڈر گئے کہ محمد کی بددعا کبھی بھی اپنا اثر دکھائے گی۔ ابو جہل نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ محمد جو ہے، محمد کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہے، یہ اپنی بددعا کے اثر کو ضرور دکھا کے رہے گی۔ وہ ہر وقت ڈرے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملک شام کا اس نے سفر کیا، ابو لہب نے، اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا عتیبہ بھی تھا۔ تفسیر کی اور حدیث کی روایتوں میں لکھا ہے کہ ملک شام کے سفر میں جا رہے ہیں، اور سفر کے دوران ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا، تو ان کو ڈر لگا کہ کہیں کوئی درند آ کر میرے بیٹے پر حملہ نہ کر دے، تو قافلے والوں سے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کرے، مدد کرے۔ تو قافلے والوں نے اپنا پورا ساز و سامان جو ہے ایک جگہ ڈھگلے کے طور پر لگا دیا اور اونچائی کے اوپر اس کے بیٹے کو سلایا۔ لیکن خدا کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ رات کو شیر آتا ہے اور سوتے ہوئے تمام لوگوں کو سونگتا ہے، لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، سیدھا وہ سامان کے اوپر جو سویا ہوا ہوتا ہے عتیبہ، اس کے پاس جاتا ہے اور چیر پھاڑ کر اس کا سر جو ہے لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع میں جو دین کی محنت کی تو کتنی تکلیفوں کا سامنا کیا، اور جو ہے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے سب سے پہلے تکلیفیں آئی ہے، اور اتنا مجاہدہ کیا، لوگوں کے پتھر کھائے، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں کے برے کلمات سنے، لیکن پھر بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، ہر وقت جو ہے صبر کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ چلتے رہے، اور وہ دین مجھ تک اور آپ تک آج پہنچایا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ آج ہماری زندگی کا کیا حال ہے۔ آج ہمیں ہمارے دین کی، ایمان کی ویلیو پتہ نہیں ہے۔ آج ہم اس دین کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، اور صرف اس بھرم کے اندر جو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارے لیے آخرت میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنا دیں گے، ٹینشن سے دور کر دیں گے، تکلیفوں سے دور کر دیں گے، اور اس کو کسی قسم کی جو ہے اس کے دماغ پر اور دل کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اور وہ راحت والی، عافیت والی زندگی گزاریں گے، وہ ڈپریشن میں نہیں آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر نیک اعمال آ جانے چاہیے، وہ زندہ ہو جانے چاہیے، اللہ کے احکام آ جائے،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को हम अपनाने की और उसको जिंदा करने की और अमली जामा पहनाने की कोशिश और फिक्र करेंगे तो मेरी और आपकी जिंदगी खुशगवार बन जाएगी। लेकिन आज मामला देखो कितना उल्टा है। हम रस्मियत के जो है आदी बन चुके हैं। रमजानुल मुबारक का महीना होता है, मस्जिदें भरी पड़ी नजर आती है। रमजानुल मुबारक का महीना होता है, पहली सफ में जगह लेने के लिए आदमी को अजान से पहले आना पड़ता है। रमजानुल मुबारक का महीना होता है, फजर में सफ़ें बढ़ जाती है। रमजानुल मुबारक का महीना होता है, तरावी में पूरा जमात खाना फुल हो जाता है। एसी में लोग नमाज पढ़ने के लिए जल्दी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही रमजान का महीना खत्म हो गया, हमारी फौरन जिंदगी के अंदर वो तब्दीली का रुख मोड़ दिया जाता है और वो 5 नमाजों की फिक्र खत्म, वो पहली सब की पाबंदी की फिक्र खत्म, तकबीर उला की पाबंदी का ज़ौक़ शौक और वो फिक्र खत्म, और जो है हम जुमा से जुमा के आदी हो जाते हैं। और वो भी सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ के चले जाना। ये आज हमारी जिंदगी का रुख है। ये मेरी और आपकी जिंदगी का एक चलती हुई एक चलती हुई ट्रेन है। सोचे जरा, आज पूरा हफ्ता गुजर जाता है। एक आदमी को अगर अपने कारोबार और बिजनेस में रोजाना का जो उसका रूटीन है, उसके प्रॉफिट के अंदर 100 रुपये बाकी अगर खसारा और उसको जो है लॉस नजर आता है, दूसरे दिन उसको कवर करने की वो फिक्र में लग जाता है, तदबीर इख्तियार करता है। लेकिन आज पूरा हफ्ता हम आखिरत के एतबार से, बैंक ऑफ आखिरत के एतबार से, उसके सेविंग के एतबार से इतने लॉस और खसारे और नुकसान में चल रहे हैं कि हमें इसकी फिक्र नहीं है। कि पूरा हफ्ता ऐसे गुजर जाता है कि एक पूरे दिन के अंदर एक नमाज के लिए मेरे और आपके पास के लिए वक्त नहीं है। मस्जिदों की तरफ मेरे और आपके कदम नहीं उठ रहे हैं। वही कदम रोजाना बिजनेस को छोड़कर, रोजाना घर को खाना जाने के लिए और डिनर के लिए मेरे और आपके पास वक्त है। बिजनेस को छोड़कर, कारोबार और दुकान को छोड़कर, लारी और गल्लों पर पान पड़ी के लिए और चाय नोश करने के लिए मेरे और आपके पास वक्त है। घंटों वहां बैठकर ईरान तुरान की बेफजूल बातें करने के लिए वक्त है। लेकिन वहां सदा गूंजती है कि हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। तो हम इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं। हम नमाज को आने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को देखते हैं कि ये नमाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे न कदम उठते हैं न हमारा जिस्म उठता है, क्योंकि मेरा और आपका ईमान मुर्दा हो चुका है। ये फिक्रे कब आएगी? जब मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ईमान की कदर और वैल्यू आएगी। हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकतहुम अपने एक बयान में कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब का नाम नहीं है, इस्लाम एक तहजीब का नाम है, इस्लाम एक सिविलाइजेशन का नाम है, इस्लाम एक लाइफ स्टाइल का नाम है, इस्लाम एक कल्चर का नाम है, जिसके अंदर इंसान को इंसान बनाया जाता है। उसको सिखाया जाता है कि तुझे दुनिया में क्यों भेजा गया है, उसका मकसद उसको बताया जाता है। अल्लाह माफ करे, आज हमारे अच्छे दीनदार घरों के अंदर से बेदीनी का माहौल जो है ऐसा बन गया है कि बेदीनी के माहौल की दीमक लग चुकी है, उसके अंदर बीमारियां लग चुकी है और उसके कीड़े लग चुके हैं। कि आज सबसे जो वैल्यूएबल चीज थी वो इस्लाम की चीज है, और इस्लाम कुछ वैल्यूएबल चीजों का नाम है जिसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, उसमें समझौता नहीं किया जा सकता। उसमें एक चीज है कि 5 वक्त की नमाज को हर हाल में उसके वक्त पर पढ़ना, यह कुरान का फैसला है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मुसलमानों के ऊपर तयशुदा वक्त पर फर्ज कर दी गई है। सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। जरा हम दिल की आंखों से सोचें कि हम आखिरत के एतबार से कितने लॉस में जा रहे हैं, हम इस्लाम से कितने दूर हैं, हम ईमान के तकाजों से कितने दूर हैं, हम अल्लाह के अहकाम से कितने दूर हैं।
ہم عبادتوں کی لائن میں کھوکھلے ہو چکے ہیں، معاملات کی لائن میں تو کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی میں دین عبادت کے راستے سے آتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے۔ معاملات میں آج سچ کی جگہ جھوٹ کو جو ہے ویلیو دی جاتی ہے اور خیانت کو ویلیو دی جاتی ہے، اور اس کو آدمی جو ہے اپنی صلاحیت اور ٹیلنٹ سمجھتا ہے، اور خیانت کرنا اور جو ہے جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو بڑھانا اور جو ہے ڈنڈی مارنا، جس کو قرآن نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ان لوگوں کے لیے جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں اور ڈنڈیاں مارتے ہیں، چاہے وہ کسی کی لائن سے ہو۔ رشوت لے کر اور رشوت دے کر ٹینڈر پاس کروانا آج یہ ہمارا سیوا ہے۔ کوئی اگر کسی سے سودا کرتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ اس سے سودا چل رہا ہے، چاہے پلاٹ کا ہو، زمین کا ہو، مکان کا ہو، بزنس کا ہو، کاروبار کا ہو، لیکن ہم سودے پر سودا کرتے ہیں۔ میں زیادہ پیسہ دوں گا، مجھ سے سودا کر لے۔ سودے پر سودا کرنے سے نبی نے منع فرمایا ہے اور یہ حرام ہے۔ آج معاملات کی یہ کنڈیشن، عبادت کی کنڈیشن یہ ہے کہ آج ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ گناہوں کا یہ عالم ہے کہ ہم سمندروں میں گناہوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک آج ہم ہماری زندگی کے اندر جسم کے ہر عضو کو دیکھے کہ ہمارا ہر عضو اللہ کی نافرمانی میں اور گناہ میں مبتلا ہے۔ ہماری آنکھیں محفوظ نہیں، ہمارے کان محفوظ نہیں، ہمارے دل محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھ اور پیر محفوظ نہیں، ہمارے جذبات، ہمارے دل کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ گھروں میں محفوظ ہے، نہ باہر کی زندگی میں محفوظ ہے، نہ بازاروں میں محفوظ ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کی یہ پکار ہے کہ ہم اپنی زندگی کو من چاہی گزاریں گے، رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے لیے آج کا ہندو سماج یہ کہتا ہے، کہ مسلمان وہ سارے کام کرتا ہے جو ہندو کرتے ہیں، ہندو سماج کے لوگ کرتے ہیں، پھر یہ تمام وہ کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، تو پھر ہم اسلام سے ٹچ کیسے ہو سکتے ہیں، اسلام سے نزدیک کیسے ہو سکتی ہے، ہم آپ کی اسلام کی باتوں کو سن کر متاثر کیسے ہو سکتے ہیں۔ سارے حرام کام ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کا سب سے نازک مسئلہ۔ اس کے لیے بچوں کی پیدائش کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر رکھا ہے، مردوں پر نہیں رکھا ہے، کیونکہ ایک انسان کی تربیت جو ایک عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے دنیا میں، تمہاری دنیا کے اندر صرف مجھے 2 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو اور پرفیوم پسند ہے، اور دوسری چیز تمہارے یہاں کی عورتیں پسند ہے۔ عورتیں کس لائن سے پسند ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ماں کا کیریکٹر ہے، ایک بہن کا کیریکٹر ہے، ایک بیوی کا کیریکٹر ہے اور ایک بیٹی کا کیریکٹر ہے۔ اس لائن سے پسند ہے۔ جب گھروں کے اندر بے دینی کا ماحول بڑھے گا، آپ یہاں کتنے بھی بیان سن لو، لیکن آپ کے گھر کا ماحول کبھی چینج اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنے گھروں پر محنت کرنی پڑے گی، اپنی اولادوں کو دین دینا پڑے گا، دین کے قصے سنانے پڑیں گے، واقعات سنانے پڑیں گے، اسے نبی کی سیرت کو سنانا پڑے گا، صحابہ کے واقعات کو سنانا پڑے گا۔ لیکن آج اللہ معاف فرمائے ہمارے گھروں کے اندر صرف میوزک کا بول بالا ہے، فلموں کا اور سیریلوں کا بول بالا ہے، انسٹاگرام کی ریلوں کا بول بالا ہے، اور آج ہر نوجوان جو ہے پیسوں کو اپنی عزت سمجھتا ہے، پیسوں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، لیکن کامیابی تو نماز میں ہے، کامیابی تو اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے میں ہے، کامیابی تو اللہ کی عبادت میں ہے، کامیابی تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے، کامیابی تو اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے اور برائیوں کی دلدلوں سے نکال کر اللہ کا فرما بردار اور مطیع بن جانے میں ہے۔ اور یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے دنیا کی 2 چیزیں پسند ہے، پرفیوم پسند ہے، عورتیں پسند ہے۔ پھر آگے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پہلے باہر کی دنیا سے تربیت فرما رہے ہیں، پھر روحانی طور پر اندر سے تیار فرما رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کیا ملٹی سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. لیکن اللہ معاف فرمائے، میری اور آپ کی زندگی کے اندر، ہماری اولاد کی زندگی کے اندر، ہمارے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر آج دیکھیں تو آج ہر چیز کی کمی ہے. جو ہے دنیا کی لائن سے کسی چیز کی کمی نہیں، کمی ہے تو دین کی کمی ہے، کمی ہے تو دین کے ماحول کی کمی ہے. آج ہماری مستورات کا یہ عالم ہے کہ سروں پر سے دوپٹے ہٹ چکے ہیں، جسم کے اوپر وہ ویسٹرن اور یہودیوں کے کلچر والا لباس آ چکا ہے. ہم یہاں مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہم یہودیوں کے لیے بد دعا کر دے، جو فلسطین کے اوپر 1 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا اور ہر چیز سے جو ہے نیست و نابود کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، لیکن میری اور آپ کی دعائیں یہ جو ہے چھت سے اور سلیب سے اوپر نہیں جائے گی، کیونکہ میرے اور آپ کا گھر کا ماحول دینداری والا ماحول نہیں ہے. میرے اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کی اولادوں میں دین نہیں ہے. وہ دین دینا پڑے گا. وہ ماں کی گود سے جنم لے گا اور ماں کے اندر دین ہوگا، باپ میں دین ہوگا تو وہ دین سرایت کر کے اس کے اولاد میں جائے گا. پھر اس کی جسم پر لباس سنت کا لباس ہوگا، باپ کے چہرے پر سنتی داڑھی ہوگی اور اس کا لباس بھی وہ ہوگا، اور اس کی ہونے والی بالغہ لڑکیوں کے اوپر برقعے آ جائیں گے. آج یہ اسکول کا یونیفارم پہننے کے لیے ہم سب اپنے بچوں کو تیار ہیں کہ اگر وہ اسکرٹ بھی پہنا دیں گے تو ہم اسکرٹ والا لباس پہنائیں گے. لیکن قربان جائے میرے اور آپ کے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کہ آر یعور اورن، یہ اسی سے عورت کا لفظ نکلا ہے اور عورت چھپانے کی چیز ہے. آج ہم نے اسی عورت کو چھپانے کے بجائے برسر عام کر دیا، سوشل میڈیا پر عام کر دیا. آج معاشرہ برتھ ڈے منانے میں لگا ہے، میرج اینیورسری اور اس کو منانے میں لگا ہے. آج ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، 7واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو بیبی بمپ والے اور اس کے جو ہے پیٹ اور حمل والے اس کے ویڈیو اور فوٹو کو لگانے میں لگے ہیں. اور آج ایک مقدس جگہ جس کی 600 سالہ تاریخ ہے، جس کو مصطفیٰ آباد اور محمد آباد کہتے ہیں، ہم لوگ پاوا گڑھ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کا تاریخ میں نام نہ چاپانیر ہے نہ پاوا گڑھ ہے. اس کو تو مصطفیٰ آباد نام رکھا تھا. اس زمانے کے بادشاہ نے وہ نام رکھا، اور وہاں کے قبرستان میں وقت کے بڑے بڑے محدث اور وقت کے بڑے بڑے ولی سوئے ہیں. لیکن ہمارا آج کا یہاں کا نوجوان وہاں جا کر ریل بنانے میں لگا ہے، وہاں کی مسجدوں کی بے حرمتی کرنے میں لگا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں یہاں کی ریلیں بنا کر میں فیمس ہو جاؤں گا، میں پاپولر ہو جاؤں گا. نہیں میرے بھائیوں، وہ جگہ مقدس جگہ ہے، اس کا ادب و لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے معاشرہ کھلا کر دیا ہے. آج ہم دیکھو ہمارے اسٹیٹس، میرے اور آپ کے اسٹیٹس دیکھو، یہاں بھی 90% لوگوں کے اسٹیٹس گانوں سے بڑے پڑے ملیں گے، فلموں کے ڈائلاگ سے بڑے پڑے ملیں گے، کسی کو تان تشنی والی پوسٹ لگی ہوئی ملے گی. یہ آج ہماری اخلاق کی گراوٹ اتنی آ چکی ہے. آج ہماری مستورات کی جو ہے انسٹاگرام پر دیکھو، فیس بک پر دیکھو، اسٹیٹس واٹس ایپ کی اسٹیٹس دیکھو تو کسی کو برتھ ڈے کا کانگریچولیشن اور مبارکباد دینے میں لگا ہے، روزانہ وہ گانے لگانے میں لگا ہے، میوزک میں لگانے میں لگا ہے، اور میوزک اس پر بڑا پڑا ہے. آج نوجوانوں، پیارے نوجوانوں، عزیز نوجوانوں، یہ ارادہ کر لو کہ میرا اور آپ کا سوشل میڈیا انشاءاللہ آج سے ہم پاک صاف کر دیں گے. انشاءاللہ اچھی چیزیں رکھا کرو، دین کی چیزیں رکھا کرو. اور اس کے ساتھ یہ دین آئے گا کیسے میرے اور آپ کی زندگی میں؟ اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اور قربانی کا راستہ کون سا ہے؟ دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، گراؤنڈ لیول پر بھی اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، تعلیم کے حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھانا پڑے گا، 3 دن کے لیے اپنے آپ کو نکالنا پڑے گا، 40 دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور وہ قربانی دے کر، فرصت دے کر، اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ کا دین سیکھ کر اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. لیکن آج اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے. ابھی ہماری ایک جماعت اسٹوڈنٹ کی حیدرآباد شہر میں جا کر آئی، ماشاءاللہ وہ سارے اسٹوڈنٹ بچے تھے. ابھی دیکھ رہا ہوں کہ سب کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے، بچہ نمازی ہے، باپ نمازی نہیں ہے. اس کی زندگی میں دین آیا، اس کی ویلیو آ گئی. کیا کاش ہو جاتا کہ ایک باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اور اس کو اپنی سواری پر بٹھا کر اس کو مسجد کی طرف لاتا. آج ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے
کہ سینما ہال بھرے پڑے نظر آئیں گے, کرکٹ کے گراؤنڈ بھرے پڑے نظر آئیں گے, جہاں کوئی بندہ پاپولر آ گیا اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے پڑا پڑی ہو جائے گی. لیکن جو میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پوری دنیا کے سب سے پاپولر انسان ہے, بن دیتے لوگ ان پر ایمان لائے, آج ان سے عشق محبت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, صرف جھوٹے دعوے ہیں. ابھی ہماری ایک جماعت کینیا جا کے آئی, کتنی زبردست کارگزاری ہے. کینیا کے مسلمانوں کے اندر جو زندگی ہے وہ صحابہ والی زندگی ہے, غربت ہے, زبردست قسم کی غربت, لیکن پرسکون زندگی جی رہے. پانی کی اتنی کمی ہے کہ کئی کلومیٹر دور ندی پر جانا پڑتا ہے, ریت ہے, ریت کے اندر کھڈا کرنا پڑتا ہے, تب جا کے زمین کے اندر سے پانی آتا ہے. چمو کے ذریعے, لوٹے کے ذریعے ڈول میں بھر کر وہ کئی کلومیٹر سے پانی لا کر مسجد میں رکھتے ہیں, اور اس مسجد کے لوگ اس پانی سے وضو کرتے ہیں. نہ مسجدوں میں پنکھے ہیں, نہ لائٹ ہے, نہ اے سی ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن زندگی میں دین ہے. تو ان کے بچوں کے اندر اور ان کے مردوں کے اندر اور ان کی مستورات میں اگر کسی کو بیماری آ جائے تو مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں, نمازی پھونک لگا دیتے ہیں, بیماری سے اللہ ان کو شفا دے دیتے ہیں. اور رات کو عشاء کے بعد فوراً پوری بستی کے لوگ سو جاتے ہیں, اور پوری بستی کے ہر بچے سے لے کر بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت تک تمام کے تمام تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں فجر میں کھڑا فرما دے. اور کسی کے گھر کے اندر, کسی مسلمان کے گھر سے میوزک اور گانوں کی آواز نہیں آتی ہے. جن گھروں سے گانے کی اور میوزک کی آواز آتی ہے وہ عیسائیوں کے, فرشتوں کے گھر ہے. ہر وقت مسلمانوں کی زبانوں کے اوپر, چاہے وہ کاروبار میں ہو, بزنس میں ہو, سبزی بیچتا ہو, کھیت میں ہو, ہر جگہ پر قرآن کی تلاوت جاری رہتی ہے. میرے اور آپ کی زبان کے اوپر کبھی قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے, نہ اپنے اسٹیٹسوں کے اوپر کبھی قرآن کی تلاوت کے ویڈیو ہوتے ہیں, نہ نبی کی نعت کے ویڈیو ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے اسٹیٹسوں کے اوپر صرف میوزک اور گانے اور بے حیائی اور بے فحاشی کی چیزیں ملے گی. ابھی اسی دعوت کی محنت کی برکت سے ہمارے یہاں کا ایک وفد قریبی بستی کا ابھی دارجلنگ پہنچا ہے. مجھ پر ان کا میسج آیا کہ ہم لوگ صرف گھومنے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے ایک ٹور کر کے گئے ہیں, لیکن روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہم فضائل کی تعلیم کرتے ہیں. نوجوانوں سنو, کتنی خطرناک, کتنی زبردست عبرت کی بات ہے کہ کتنے یعنی قابل مبارک اور سلام ہے, سیلیوٹ ہے ایسے نوجوانوں کو جو سیر و تفریح کے لیے اور ٹور کے لیے جا رہے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن نہ ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہے, نہ ان کی رات کی تعلیم چھوٹ رہی ہے. بلکہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہماری آنکھوں کی بد نظری سے حفاظت ہو جائے, اس کے لیے ہمیں کوئی کتاب دے دو تو فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بھی تعلیم کریں. ہم ہمارے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں, مستورات میں تعلیم کریں, مستورات میں قرآن کو عام کرے, ان کو نمازوں کی ویلیو بتائے, قرآن کی تلاوت کی ویلیو بتائے, ہمیشہ باوضو رہنے کی ویلیو بتائے, پردے میں رہنے کی ویلیو بتائے. ابھی ہم لوگ حیدرآباد میں تھے, ہم نے دیکھا کہ وہاں جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کا کلچر یہ ہے, اور ان کے سماج میں یہ چیز ہے کہ چھوٹی بچی سے لے کر بڑی بوڑھی عورت تک تمام کے تمام برقعے میں نظر آئے گی. آج ہم ہماری ماں بہنوں کو, ہماری بیوی کو اور ہماری بالغ ہونے والی بچیوں کو برقع پہنا دے, یہ سب سے بڑی دین کی دعوت ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہماری کوبا سے بھی انشاءاللہ ان قریب چند دنوں کے اندر چلے کی جماعت بن رہی ہے اور جانے والی ہے. اس کے لیے ساتھی تمام دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ محنت بھی کریں, اور جو ہے اپنے گھر سے ایک ایک ساتھی دے. ساتھیوں کی کمی کی وجہ سے یہ جماعت ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے. محنت کریں گے, فکر کریں گے تو ہمارے لیے جانا آسان ہو جائے گا, ہماری جماعت کا نکلنا آسان ہو جائے گا. ہماری مسجد سے جماعت جائے گی, محنت کرے گی, ہمارے یہاں ماحول بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی محنت کی فکر اور جو ہے دین کی محنت کے لیے استقامت اور اس کے لیے جو ہے قبولیت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.